السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پچھلے کلاس میں ہم حروف مفردات میں سے ثا تک مکمل کر چکے ہیں، تو آج ہم اپنے کلاس کا آغاز جیم سے شروع کر رہے ہیں۔ تو کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تعوذ تسمیہ پہلے شروع کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے کلاس کا باقاعدگی سے آغاز کریں گے۔ تعوذ، تعوذ، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ تسمیہ، تسمیہ، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی، مفردات میں سے الف، با، تا، ثا کے بعد آج جیم کا آغاز ہو رہا ہے اس کلاس میں۔ تو جیم ایک اور لفظ پڑھنے جا رہے ہیں، اس لفظ کا نام ہے جیم۔ اس لفظ کا نام کیا ہے؟ جیم۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جیم۔ اور یہ کیا ہے؟ جیم۔ آپ بتائیں جی کیا ہے؟ جیم۔ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ جیم۔ اور آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ جیم۔ اور میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ جیم۔ جیم۔ اور جیم کے اندر کتنی باتیں ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ جیم کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہے، اور جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور جیم کی آواز کو ناک سے بچانا ہے اور منہ سے نکالنا ہے۔ ناک سے بچانا ہے اور منہ سے نکالنا ہے۔ اور وہ کیوں ایسا کرنا ہے؟ وہ اسی وجہ سے اگر آپ جیم من الشیطان الرجیم پوری تلاوت آپ ناک سے کریں گے تو یہ مکروہ۔ تو جیم کو آپ اس کی آواز کو ناک سے بچا کے منہ سے نکالیں گے تو آواز بھی اوپن ہو جائے گی، اونچی آواز نکلے گی اور جیم اچھے طریقے سے ادا ہوگی اور اپنے مخرج سے ہی ادا ہوگی۔ اور ہم آگے جیم کے مخرج بتانے جا رہے ہیں۔ جیم کا مخرج کیا ہے؟ جیم ادا ہوتا ہے زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگنے سے۔ یہ آپ کے زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہ سینٹر، یہ اوپر کا تالو ہے، تو اس کے ساتھ ایسے ٹچ ہونے سے، ایسے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے جیم۔ اچھا، جیم کا مخرج ہے، جیم ادا ہوتا ہے زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگنے سے۔ اب یہ جیم قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ یوز ہوا ہے۔ اب ہم نے جیم کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اب بہت صاف ظاہر ہے، جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم کر کے پڑھتے ہیں تو ہم جیم کو ادا کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید میں تلاوت کے دوران جیم کو یوز کرنا چاہیں، فی دین اللہ افواجا، افواجا، یخرج، یخرج، جو، اور اسی طریقے سے آپ سجاجا، اس میں ثا بھی استعمال ہو گیا اور جیم 2 مرتبہ یوز ہو رہا ہے۔
سجاجا. اب ہم سا کی ادائیگی پہ بھی جائیں اور جیم کی ادائیگی پہ، دونوں پہ جائیں ہم. سجاجا. اگر ہم ادھر تھوڑی سی فکر کو ہٹا کے پڑھیں گے سجاجا تو جیم تو صحیح ادا ہوگا، جا جا ہو جائے گا، لیکن سا کی ادائیگی میں ہم پھر وہ مسٹیک آئے گی. وہ کیا کہ سین سا سین میں چینج ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم نے سا کے ساتھ جیم کو 2 دفعہ استعمال کر رہے ہیں. سجاجا سجاجا. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ افواجا. ہم نے جی ایک اور جیم لکھا ہے، یہ کیا ہے جی؟ جیم. اور یہ کیا ہے؟ جیم. اب ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. ان کے شکلوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. ان کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. اور ان کے ایگزامپل میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو اس جیم کے پیٹ سے نقطے کو ہٹا دیا ہے. اب اس شکل کا نام جیم نہیں رہا، بلکہ اب اس شکل کا نام ہے ہا. اس شکل کا نام کیا ہے؟ اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہے؟ وہ پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے جی، یہ کیا ہے؟ آپ یہ پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بتائے گا یہ کیا ہے؟ شاباش. اب ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور ہا کو باریک کر کے پڑھنا ہے. ہا کو باریک کر کے پڑھنا. باریک کر کے پڑھنا ہے. اور ہا بالکل خالی ہے. ہا کیا ہے؟ بالکل خالی ہے. بالکل خالی ہے. اب ہا کا جو مخرج ہے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان سے. ہا ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان سے. ہا. اگر ہم اس کو لوز کر کے پڑھتے ہیں تو یہ ہا بن جائے گا، اوپر کا حصہ استعمال ہوگا ہا. ہا ہا بن جائے گا جو سینے سے نکلے گی. ہا اور ہا ان دونوں میں فرق کرنا ہے ہم نے. ہا کو سینے سے نکالنا ہے، ہا کو گلے کے سینٹر سے ادا کریں گے ہم. ہا. اب ہا کی ایگزامپل ہے قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. 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 احداہما. احداہما. اب ہا کو باریک کر کے پڑھنا ہے جی. ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اب ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. ان کے شکلوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. ان کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. ان کے مخرج میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. اچھا جی. ان کے ایگزامپل میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. نہیں. اگر نہیں ہے تو ہم اس پہ ابھی ایک فرق ڈالنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم ہا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا. اب اس شکل کا نام ہا نہیں رہا. اب اس شکل کا نام ہا نہیں رہا، بلکہ اس شکل کا نام ہے خا. اس شکل کا نام کیا ہے؟ اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ خا. اور یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ بیٹا اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں خا. آپ بتائیے کیا ہے؟ خا. اچھا جی. خا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور خا کے اوپر ایک ڈاٹ ہے. خا کے اوپر ایک ڈاٹ ہے. اچھا جی. خا کا مخرج ہے، خا ادا ہوتا ہے گلے کے اس حصے سے جو منہ کی جانب ہو. گلے کے اس حصے سے جو منہ کی جانب ہو. یہ گلے کا سینٹر درمیانی حصہ جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، جو منہ کی طرف آ کے خا ادا ہوتا ہے. اچھا جی.
خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب کلاس میں استاذ بچے سے کہتا ہے کہ خا کو موٹا کر کے پڑھو بیٹا، تو آگے سے بچہ خواہ کر کے ہونٹوں کو گول کر کے خواہ کو ادا کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے نوٹ میں اس چیز کو رکھا ہوا ہے کہ خواہ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اب یہ ہے، اگر آپ بھی خواہ پڑھتے ہیں، خواہ کریں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا، لیکن ہونٹوں کو گول کیے ہوئے بغیر آپ خواہ کو ادا کریں گے تو خواہ. اور خواہ کی ایگزامپل ہے خالدین فیہا، یخرج من شر ما خلق. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، ہم نے آج کے کلاس میں 3 ورڈز مکمل کر چکے ہیں. پہلے ہم نے جیم، اس کے بعد ہا، اس کے بعد خا. آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے صرف 3 ورڈز پڑھ لیے، نہیں جی. جیم قرآن مجید میں کتنے مرتبہ یوز ہوا ہے؟ ہاں جی. اسی طرح سے ہا کو ہم نے قرآن مجید میں کتنے بار ہم پڑھیں گے، یعنی کتنے بار یوز ہوا ہے؟ ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ. اچھا جی. اسی طرح خواہ، ایک خواہ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. انہی ہدایات کے مطابق آپ اپنے خواہ کو ٹھیک کریں گے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کا خواہ، ایک خواہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں سینکڑوں خواہ آپ کے A1 ہو جائیں گے. یعنی آپ کی تجوید میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. تو لہٰذا ہمارے حضرات سے گزارش ہے کہ فوکس کے ساتھ، انتہائی دھیان کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ ہمارے کلاسوں کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ چلتے رہیں. اور آئندہ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرجل الأعظم وبه ثور الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى